وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم آپ نہایت عالی مدینہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے. سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے. افق نور پر ہے مہر ہمیشہ تیرا. اور کنجیاں دل کی تجھے خدا نے دی ایسا کر. کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسا کر کہ ہو یہ سینہ محبت کا خزینہ تیرا. اور دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم. دل پہ کندہ ہو غوث اعظم. دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم یعنی شیطان مردود. دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. اللہ اکبر. غوث اعظم کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہر ولی ہر قطب کا ایک دستور ہے، ایک معمول ہے کہ اگر آپ کو ان کی بارگاہ سے خلافت لینی ہے تو پہلے آپ کو حکم ہوگا کہ وضو کیجئے، توبہ کیجئے، پھر آپ یہ وظیفہ کیجئے، یہ ریاضت کیجئے، یہ مجاہدہ کیجئے، یہ چلہ کشی کیجئے، یہ نفس کشی کیجئے. پھر اس کے بعد شیخ ان کی نظر پہ نگاہ ڈالے گا، پھر دیکھے گا کہ یہ اس قابل ہوا کہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد ان کو وہ خلافت اور وہ فیض دیا جائے گا. مگر قربان جائیے غوث اعظم کے اوپر. آپ کے یہاں ایسا کوئی دستور نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ واقعہ مشہور و معروف ہے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک چور آیا تھا. چور آیا تھا جبہ چرانے کے لیے. غوث اعظم کا جبہ ٹنگا ہوا تھا. چور دیکھا بڑا قیمتی ہے، ہاتھ آئے گا تو مالا مال ہو جاؤں گا. چور آیا چوری کرنے کے لیے، دروازہ کھول کے اندر گھسا. وہ اپنے کام میں لگا اور غوث اعظم اپنے کام میں لگے. اور رات میں 6 ابدال آئے، کہنے لگے حضور فلاں علاقے کا ابدال انتقال کر گیا ہے، ابدال کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا سویرے لے جانا. کہا نہیں حضور ابھی چاہیے. آپ نے فرمایا جاؤ اندر رکھا ہوا اسے لے جاؤ. جب یہ گئے سلام کیا تو کانپ گیا. وہ سوچا مجھے پکڑنے کے لیے آئے، مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے. کہا نہیں تم کو جانا پڑے گا. کہا میں کیسے جا سکتا ہوں، میں تو چور ہوں، میں تو چور ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں. غوث اعظم نے فرمایا قطبہ باہر نکل. اللہ اکبر. قطبہ باہر نکل اور جا، میں نے تجھے فلاں جگہ کا ابدال بنا دیا. اب آپ غور فرمائیے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے والا نہ وہ کوئی مرید تھا، نہ غوث اعظم کی محبت اس کے دل میں تھی، نہ عقیدت تھی، نہ وہ تہجد پڑھ کے آیا تھا، نہ وہ عشاء پڑھ کے آیا تھا، نہ وہ نمازی تھا، کچھ بھی نہیں تھا.
مگر غوث اعظم کی ایک نگاہ کرم نے اسے ولایت کا درجہ عطا فرما دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرید بھی نہ ہو، عقیدت بھی نہ رکھے، محبت بھی نہ رکھے، اور نمازی بھی نہ ہو، تہجد گزار بھی نہ ہو، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھا ہو، جب ان کو غوث اعظم کی بارگاہ سے یہ فیض مل سکتا ہے جو قادری ہوگا ان کو کیا نہیں ملے گا۔ جو قادری ہو اور وہ قادری غوث اعظم کی محبت میں یا غوث اعظم کا نعرہ لگائے گا، ان کو غوث اعظم کیا نہیں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کا مقام یہ تھا کہ آپ مرتبہ تکوین پر فائز تھے۔ درجہ ولایت میں ایک مقام جس کو مرتبہ تکوین کہا جاتا ہے، اسے مقدہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر یعنی کہ تفسیر کے الفاظ ہیں العبد اذا واظب علی الطاعات، کہ جب بندہ ہمیشہ نیک کام کرتے رہتا ہے، فبلغ المقام الذی، تو وہ بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، یقول اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے کنت لہ سمعا و بصرا، کہ میں اس کا ہاتھ اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں۔ فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى سَمْعًا لَهُ، تو جب اللہ کا نور اس کا کان ہو جاتا ہے، فَسَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، تو قریب کو بھی سنتا ہے اور بعید کو بھی سنتا ہے۔ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ، اور جب وہ نور اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، فَرَأَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، تو پھر وہ قریب کو بھی دیکھتا ہے اور بعید کو بھی دیکھتا ہے۔ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ، اور پھر جب وہ نور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، قَدَرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي السَّهْلِ وَالصَّعْبِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، تو پھر وہ ایسا قادر ہو جاتا ہے کہ ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، ہر قریب اور بعید میں مدد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ مقام ہے۔ رب فرماتا ہے کہ بندو میری یہ شان ہے، غایت فنا وہی غایت الفنا التي هي احوال غایت احوال الاولیاء والاقطاب، حالت فنا وہ حالت ہوتی ہے کہ جو اولیاء اقطاب کی حالتوں کی سب سے آخری حالت ہوتی ہے، حالت فنا۔ تو اس منزل پر جب بندہ پہنچتا ہے تو رب فرماتا ہے ان اللہ، بندے میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، معبود تو میں ہی ہوں، اقول للشیء کن فیکون، میں جب کہتا ہوں کسی چیز کے بارے میں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب آگے فرماتا ہے اطیعنی، لہذا اے بندہ تو میری پیروی کر۔ ہر انسان کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو، میں ڈاکٹر ہوں، میں تم کو ڈاکٹر بنا دوں گا، میں مدرس ہوں، میرے ساتھ رہو تم کو مدرس بنا دوں گا، میں خطیب ہوں، میرے ساتھ رہو تم کو خطیب بنا دوں گا۔ غرض کہ دنیا کا ہر انسان یہی کہتا ہے میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو، میں تم کو یہ بنا دوں گا، وہ بنا دوں گا۔ مگر رب فرماتا ہے اطیعنی، تم میری اطاعت کرو، اجعلک، میں تم کو ایسا بنا دوں گا، تقول للشیء کن فیکون، تم جب کہو گے کہ ہو جا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مقام ہے مرتبہ غوث اعظم کا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس عظیم الشان غوث، قطب اور ابدال کی بارگاہ میں